جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، طوعاً و کرہاً، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، السجدۃ فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی کے جو نغمے الاپ پہ جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہے، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔
اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ کہا سر اٹھا تو کہے اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانے ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنے عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی ایک کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو کہا گیا سجدہ کرو تو ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے،
بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں، تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دو راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟ حضرت امام غازی نے لکھا، اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے، اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں روح جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا، یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے، اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ترجمہ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناکس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں،
اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آؤ اس کے حضور جھکو. اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا. سجدہ اس کو قوت دیتا ہے. تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا. خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے. گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا. مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دیے جاتے ہیں اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدے کرتا ہے. جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں. اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں. اللہ اکبر. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں. جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے. آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی, حرکت دی. موسم خزاں تھا, درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے. ایک صحابی پاس کھڑے تھے, انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے. کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے, رستے میں ایک درخت آیا, اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے. حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا, یوں پتے جھڑ گئے. ہم اس منظر کو دیکھتے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے. تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے. فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے, جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا. عرض کی نہیں. فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا. فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کا معراج ہے. عماد الدین الصلاۃ, نماز دین کا ستون ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو, منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا, یعنی کافروں والا کام کیا. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ. حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا, وہ حاضر ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا, حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی. اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے, اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے, اور جو تو نے
سرکہ بیچا ہے فقط ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہیں، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، تن بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو نا بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا، کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے، جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈیں، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1 ارب 40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلاپ کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تکریت تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے، اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منج دار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک، ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وصیتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھا؟ 2 وصیتیں تھی حضور کی آخری۔ جب حضور
ایام مرض میں تھے اور آخری وصیت ہے، اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ یہی تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ، لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، میں نماز کی تاکید کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ آخری دو باتیں تھیں جو حضور نے ارشاد کی، حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی، اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔